السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ آج 1 جنوری 2024 سوموار کی صبح ہے۔ میری طرف سے میرے تمام سننے والے تمام کرم فرماؤں کو میری طرف سے سال نو مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ یہ نیا سال ہماری انفرادی زندگیوں میں بہتری لائے، اچھائی لائے، خوشیاں لائے۔ اس کے علاوہ میں دعا کروں گا کہ ملک پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہے، اس میں امن آئے، خوشحالی آئے، غربت کا خاتمہ ہو، یہاں لوگ آزادی سے، حقیقی آزادی کے ساتھ زندہ رہ سکیں، اور ساتھ ہی پوری دنیا کے لیے دعائیں کہ دنیا بھر میں امن و خوشحالی ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، اور خاص طور پر ہمارے جو فلسطینی مسلمان اس انداز میں نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں کہ لوگ گھڑیاں گن رہے ہیں اور وہ اپنی لاشیں گن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سامعین، گزشتہ سال کے کچھ مہینے یہ آپ سے محبت کا سلسلہ جاری رہا۔ پورا سال تو شاید نہیں گزرا، لیکن اس چند مہینوں میں آپ نے جو محبت دی اور جو مجھے پذیرائی بخشی، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اس نئے سال میں آپ کا اور میرا تعلق مزید بہتر ہوگا۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بہت زیادہ دعویٰ نہیں کرتا۔ 2023 کو دیکھا جائے تو اس میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، ہم بہتر کر سکتے تھے، اسے نہیں کیا، خاص طور پر پروفیشنلی انداز میں ہم نہیں چلے، لیکن 2024 میں انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے۔ لیکن ایک میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ سچ بولوں گا اور آپ تک جو بھی بات پہنچاؤں گا وہ سچ پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے تحقیق کا معیار بہتر کروں گا، اور انشاءاللہ میرے ساتھ اس چینل پر جو بھی ساتھی ہوں گے، جو بھی سننے والے زیادہ ہوں کم ہوں، جو اس وقت ہزاروں میں انشاءاللہ وہ لاکھوں میں بھی ہوں گے، ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ انہیں انشاءاللہ ہر اہم خبر پہنچائیں گے اور سچ پہنچائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ 2024 کا آغاز اس انداز میں کرتے ہیں جی کہ ہم 2023 کے آخری چند گھنٹے میں ہونے والی پیش رفت پر بات کرتے ہیں۔ آخری وقت میں جب 2023 کا خاتمہ ہو رہا تھا تو پہلی خبر یہ ملی کہ سردار لطیف کھوسا کے جناب جو صاحبزادے ہیں خرم لطیف کھوسا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یعنی 30 دسمبر کو لاہور میں تھانہ مزنگ چنگی میں ان کے خلاف ایک کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ اس تسلسل کی کڑی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک ظلم، فسطائیت اور ناروا سلوک دروا رکھا جا رہا ہے، اسی کی ایک کڑی ہے، ایک اور مقدمہ، اور اس میں جناب خرم لطیف کھوسا اور اس کے نامعلوم ساتھی وکلا کے خلاف نہ صرف چوری، ڈکیتی، کار سرکار میں مداخلت، بلکہ دہشت گردی کا بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کہ اگر ان کو بعد میں کوئی وکلا چھڑانے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی جناب ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ 12 بجنے کے رات قریب ہی ایک اور خبر ملی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان میں ان پر ایک حملہ ہوا ہے۔ اس کی بعد میں اگرچہ جو ڈیٹیلز تھیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، پتہ چلا کہ وہ اپنے بیٹے مولانا اسجد محمود کی جناب دعوت ولیمہ میں جا رہے تھے۔ آج کل بہت ساری وہ دعوت ولیمہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں سب سے پہلے ہم نے دعوت ولیمہ کی خبر بھی انشاءاللہ ہم نے اس چینل پر دی تھی، اور سب سے پہلے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا، اور خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دعوت ولیمہ ہے جس کا شریف خاندان نے بائیکاٹ کیا ہے، اور شریف خاندان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ ایک اور ولیمہ کی تقریب میں جاتے ہوئے پہلے بتایا گیا کہ ان پر مولانا فضل الرحمان صاحب پر 2 طرف سے فائرنگ ہوئی، لیکن بعد میں ان کی تردید بھی آئی، اور اب جو لیٹسٹ اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں، لیکن یہ جو حملہ تھا یہ پولیس چوکی سیکیورٹی کی پوسٹ پر تھا، یہ مولانا پر نہیں تھا۔ یاد رہے کہ مولانا ایک دھمکی دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشن میں اگر ان کو یا ان کے کسی کارکن کا تھوڑا سا بھی خون بہا یا کوئی شہید ہوا تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ اور ساتھ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں، لیکن عمران خان کی امیدوں اور اس برے صورتحال سے نکلنے کی واحد امید
چونکہ الیکشن ہے لہٰذا وہ کسی حال میں کسی صورت بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن ہو۔ اچھا جی، ایک اور خبر آئی تھی جناب، اسی حوالے سے ایک لیٹسٹ اطلاع ملی کہ جہاں بہت سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، ان میں جناب جو سلیمان اکرم راجہ صاحب ہیں، پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں، وہ مختلف پروفیشنل وکیل ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا گیا اور ان کے ساتھ جو تائید اور تجویز کنندہ تھے ان کو بھی گرفتار کر، نامعلوم افراد آ کر ان کو ساتھ لے گئے۔ ایک دلچسپ خبر اور بھی ہے جناب، اور وہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے تھوڑی سی منہ ماری ہوئی تھی ہمارے بہاڑی سے تعلق رکھنے والی مسلم لیگ نون کی دیرینہ رہنما، جنہیں شیرنی بھی کہا جاتا ہے، تہمینہ دولتانہ صاحبہ، 70-75 سال اس وقت ان کی عمر ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ یعنی وہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں بھی ناپسندیدہ ہیں، وہ تقریباً 36 لوگ ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہ دینا پڑے۔ لیکن میں آج جو سب سے ایک اور چلیں دلچسپ خبر اور بھی سن لیں، امجد پرویز ملک صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے لیے میں افسوس کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، انتہائی شاطر وکیل یہ کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ وہ وکیل ہیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جو دن کو رات ثابت کرنا چاہیں تو ثابت کر دیتے ہیں، اور پھر رات کو دن ثابت کرنا چاہیں تو تب بھی ان کے دائیں ہاتھ کا دائیں انگلی کا کھیل ہے۔ تو ان کے ساتھ جناب ایک واقعہ ہوا کہ وہ ایک ہی وقت میں نیب کے وکیل ہیں، ایک وقت میں جناب وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل ہیں، اور عمران خان کے خلاف ان کا جو مطلب جو کارروائی ہیں وہ ناقابل فہم، ناقابل برداشت اور ناقابل یقین ہے۔ اس حد تک وہ آگے گئے ہیں اور ان کو سزا دلانے میں آگے پیش ہیں۔ لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی وقت میں نیب کے بھی اور میاں نواز شریف کے بھی وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جی چودھری پرویز الہی کا بھی وکیل ہوں۔ چودھری مونس الہی اس وقت بیرون ملک ہیں، ان کے کاغذات جمع کرانا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے ٹیکٹس یہ استعمال کیا کہ امجد پرویز صاحب جو میاں نواز شریف کے کاغذات جمع کرا رہے تھے، انہی کی خدمات حاصل کی کہ وہ جا کر گجرات میں کاغذات جمع کرا دیں۔ اچھا، لاہور میں جب امجد پرویز ملک صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع کرائے تو انہیں بھرپور پروٹوکول دیا گیا، بڑا سلیوٹ اور آنا کھانا پینا اور جناب بڑی او بھگت کی گئی۔ اس کے بعد وہ گجرات پہنچے تو گجرات جو احکامات یہ تھے وہ یہ تھے کہ کوئی بھی آئے اس کو پکڑ لیا جائے، گرفتار۔ جو مونس الہی، ان کی والدہ کیسرا الہی یا پرویز الہی یا اس چودھری خاندان کا یہ جو دھڑا ہے، ان کے کوئی بھی کاغذات جمع کرانے آئے تو ان کو بس گرفتار کر لیں اور کچھ نہیں کرنا۔ اب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ امجد پرویز ملک صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ جناب کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال وہ بڑا شور مچاتے رہے، جی مجھے نہ بھائی، میں تو میاں نواز شریف کا وکیل ہوں، لیکن انہوں نے کہا کاغذات کس کے جمع کرانے آئے ہیں؟ انہوں نے کاغذات مونس الہی کے، تو انہوں نے کہا آ جا تینوں اکھیاں اڈیکیاں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا اور آخر وقت تک اب تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں پر لاپتہ کیا گیا۔ یہ دلچسپ واقعہ تھا۔ لیکن جناب آج میں نے جو آپ کے سامنے ایک اہم ترین بات پیش کرنی ہے، وہ گزشتہ روز کا محمد زبیر کے حوالے سے، جو سابق گورنر سندھ ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، میاں نواز شریف کے ترجمان، مریم نواز کے ترجمان رہے تھے، ان کے حوالے سے ایک کالم ہے، اور کالم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے کیمپ کے ہی سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے یہ کالم لکھا ہے، اور اس میں اگرچہ اس کا عنوان جو ہے وہ ہے محمد زبیر کے شکوے۔ محمد زبیر کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اس وقت شاہد خاقان عباسی والی ہے کہ نہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہیں نہ مسلم لیگ نون کے باہر ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ان سے ناراض ہیں، باقی لوگ بھی ناراض ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود شاید جو جنرل باجوہ صاحب تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب سابق آرمی چیف، وہ بھی ان سے ناراض ہیں۔ یہ وہی ہیں جناب جن کی ایک ویڈیو بھی لیک کی گئی تھی جس میں وہ کوئی مبینہ طور پر عریہ حالت میں تھے اور کوئی اور خاتون بھی تھی، بہرحال لیکن اس کے باوجود وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان بھی رہے۔ اسد عمر کے جناب بھائی ہیں اور ان کی اہم ترین، لیکن اس پورے کالم میں جو اہم ترین بات یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس کے روح رواں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ہی پی ڈی ایم بنوائی، اور وہی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر دست شفقت رکھے ہوئے تھے،
اور وہ شروع میں ہی یعنی عمران خان کو اپنے اقتدار کے شروع کے دنوں میں ہی وہ انہیں چلتا کرنا چاہتے تھے، لیکن کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی اور عمران خان 3.5 پونے 4 سال تک حکومت کرنے کے قابل ہوئے، ورنہ بہت پہلے فارغ کر دیے جاتے۔ اور یہ جو سازشیں ہوتی ہیں یہ جلد یا بدیر سامنے تو آنا ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے پلان ہوا، جس سے جیسے آج کر لندن ایگریمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی آنی ہے، لیکن کچھ خد و خال سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ محمد زبیر صاحب کی جو گفتگو ہے، جو جاوید چودھری صاحب سینئر کالم نگار کے قلم سے نکلی ہوئی ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی دستاویز ہے جو ہمارا اپنا چینل یہ ضیاء بلوچ کے چینل سے جناب جو لنک ہیں منسلک ہیں ان کے لیے یہ کالم جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ جو گزشتہ 2023 میں یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، 2022 میں اس کے پیچھے کس طریقے سے تانے بانے بنے گئے، اور یہ یوں سمجھیں کہ اعتراف ہے، اقبالی جرم ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ لیکن وقت چونکہ ایک سال نہیں رہتا، جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ بھی 40 سال بعد اپنے دستاویزات جناب اوپن کر دیتے ہیں، اور یہ تو ابھی 2 سال بعد ہی یہ سامنے آیا ہے۔ یہ کالم ہے جناب جاوید چودھری صاحب کا، سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ان کی آپس میں جناب گفتگو سوال و جواب ہے، میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے اگرچہ بہت سارے ہمارے جو یوٹیوبرز اور چینلز پر جناب یہ آ چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل سے منسلک ہیں اور جو ساتھ ہم چل رہے ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے، اس میں نہ صرف یہ جو کالم ہے ڈسکس ہو جائے، ان کے کانوں تک یہ پہنچ جائے، بلکہ یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے اس کا بار بار حوالہ آئے گا تو ایک ریکارڈ کے طور پر، دستاویزات کے طور پر بھی رہے۔ جناب ایکسپریس میں یہ 31 دسمبر 2023 کو یہ کالم چھپا ہے، کالم جاوید چودھری صاحب کا، زیرو پوائنٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے وہ کالم لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جناب کہ محمد زبیر کے والد غلام عمر فوج میں میجر جنرل تھے۔ زبیر صاحب ایم بی اے کے بعد کارپوریٹ ورلڈ میں داخل ہوئے اور ایم بی اے کے مڈل ایسٹ اور افریقہ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے۔ 2012 میں مسلم لیگ نون جوائن کی اور 2013 کی حکومت میں نجکاری کمیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور سندھ کے گورنر بن گئے۔ یہ پاناما کیس، میاں نواز شریف کی سزا اور پھر جلاوطنی کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے۔ یہ جناب اور بطور ایلچی کام کرتے رہتے، میں لفظ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ کالم میں لکھا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون اور جنرل باجوہ کے درمیان یہ سارا جو میڈیشن کا کام کرتے تھے وہ یہ جناب محمد زبیر صاحب کرتے تھے۔ پیغام رسانی کے اس عمل میں ان کا سیاسی قتل ہو گیا، انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیاسی قتل ہو گیا اور پارٹی نے انہیں عملاً کارنر کر دیا۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ محمد زبیر نے چند دن کا مجھ سے رابطہ کیا اور جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کے رابطوں سے متعلق کچھ حقائق بیان کیے۔ میں سٹوری کے چند حصوں سے واقف تھا، چنانچہ گفتگو کے دوران میں ان سے سوال کرتا رہا اور یہ نہایت ایمانداری سے جواب دیتے رہے۔ میں گفتگو کا ایک حصہ ان کی رضامندی سے تحریر کر رہا ہوں۔ محمد زبیر کا کہنا تھا، میاں نواز شریف نے مجھے بہت عزت دی، 2 اہم ترین اداروں کا چیئرمین اور گورنر سندھ بنایا۔ میں جب نجکاری کمیشن کا چیئرمین تھا تو $1 بلین کی نجکاری ہوئی، میں ملین ڈالر کے فائنینشل ایڈوائزر ہائر کرتا تھا، لیکن نواز شریف نے مجھے کسی کام سے روکا اور نہ کسی کی سفارش کی، لہٰذا میں دل سے ان کا احسان مند ہوں اور ان کے احسانات اور عزت کی وجہ سے آج تک پارٹی میں ہوں، ورنہ وہ کہتے ہیں میں پارٹی سے جا چکا ہوتا۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا تم گورنر بھی رہ سکتے ہو اور نئی حکومت میں اہم پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہو، بس تم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی نے بھی کہہ دیا تھا تم نے اگر یہ آفر قبول کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ ہم لوگ شریف فیملی سے کتنے کمیٹڈ ہیں۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو بھائی اسد عمر تھے، جب پی ٹی آئی حکومت پہ آئی تو انہوں نے آفر کی کہ آپ کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں، اپنی جناب پوزیشن چینج کر لیں، لیکن کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ تو جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا محمد زبیر صاحب سے کہ کیا جنرل باجوہ کے کزم انجم نذیر بڑائچ آپ کی فیملی فرینڈ ہیں؟ زبیر صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میرے ان سے 40 سال پرانے تعلقات میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا ان کے گھر ٹھہرتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ ان کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملتے تھے؟ ان کا جواب تھا وہ بھی ایک سورس تھے، مگر گورنر کی حیثیت سے میرے جنرل صاحب سے براہ راست تعلقات بھی تھے۔ یوں میں 27 اگست 2020 کو ان سے ملا، میں نے پوچھا آپ کیوں ملے؟ یہ 27 اگست 2020 کی بات ہو رہی ہے جناب، یعنی ابھی حکومت کو
بنے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے تھے، بمشکل 2 سال ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ ان کا جواب تھا، میں میاں صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس گیا تھا، میں نے پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ ان کا جواب تھا ملاقات کا دورانیہ 4 گھنٹے تھا، یعنی چیف آف آرمی صاحب سے محمد زبیر 4 گھنٹے ملے اور کیا کیا چیزیں طے کی ہوئی تھی یہ آپ خود دیکھ لیں۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا، ایسا میرا خیال کبھی بھی نہیں رہا کہ ان کی تصویر نہ چلتی ہو، ان کی یہ عمران خان ہے کہ جن کی تصویر نہیں چل رہی۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا، ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا۔ یہ بلواسطہ کہہ رہے ہیں، اب میرا خیال میں ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ عمران خان پر جو پابندی ہے اس کا بھی ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پوچھا، آپ بتاؤ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ عجیب سا سوال تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف مریم نواز سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں محمد زبیر صاحب کہتے ہیں میں نے جواب دیے، فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا، آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف سے مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ جاوید چودھری صاحب پوچھتے ہیں۔ تو زبیر صاحب کا جواب تھا یہ بات درست ہے، جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم نواز کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے؟ اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح کے بہرحال وہ بات کرتے۔ بہرحال محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال میری کوشش رنگ لائی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی، یعنی سپیس جو ملی وہ محمد زبیر کی وجہ سے ملی، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ جو تھا وہ محمد زبیر کے باعث یہ ڈیل فائنل ہوئی۔ تو مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بن گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 7 اگست میں جناب یہ پہلی ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ستمبر 1 مہینے بعد ہی ان کی باقاعدہ پی ڈی ایم بن بھی جاتی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا پی ڈی ایم آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا ہاں ایک وجہ یہ بھی تھی۔ میں نے پوچھا میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب کا جواب تھا میں نے میاں نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کر دیا، مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا۔ 7 ستمبر کو ملے، 20 ستمبر کو پی ڈی ایم بن گئی ہے، صرف 13 دن بعد۔ مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ بات کے تمام واقعات دیکھ لیں۔ میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہی، پی ڈی ایم 20 ستمبر کو بنی اور پھر عمران خان کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو یہ 3 لوگ تھے جو پیغام محمد زبیر صاحب لے کر آئے تھے، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اس موقع پر آغاز ہوا کہ حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ میں نے پوچھا تو اس لحاظ سے بعد میں جو آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان پر تو الزام ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ پر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ ان کا جواب تھا مریم نواز نے 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا سیاسی فیصلے جی ایچ کی بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے، اور پھر میاں صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گوجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی ملاقات کی خبر آئی ایس پی آر نے کیوں دی تھی؟ ان کا جواب تھا یہ خبر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 23 ستمبر 2020 کو ایک نجی چینل پر بیپر دے کر ریلیز کی تھی۔ ارشد شریف مرحوم کو 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا، ڈی جی کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دونوں میٹنگز کی ریکارڈنگز میاں صاحب کو دے دی گئی تھی، جس کے بعد آپ کے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہوئے؟ تعلقات کی دیکھیں انتہا یہ ہے کہ جو ایلچی مل رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، وہ ملاقات کے جناب ریکارڈنگ پوری کی پوری میاں نواز شریف صاحب کو دے دی جاتی ہے۔ کہ آپ توقع کریں اتنا تو جو جناب آپس میں جو تعلق ہوگا وہ اس وقت کے آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بھی نہیں ہوگا جو ان کے درمیان میں تھا۔ محمد زبیر کا جواب تھا مجھے اس کی بارے میں علم نہیں ہے، میں صرف آپ سے سن رہا ہوں، تاہم یہ حقیقت ہے ستمبر 2020 کے بعد میرے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ مجھ سے شہباز شریف نے بھی کہا تھا آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ میرا جواب تھا میں اتنی لمبی میٹنگز میں نوٹس نہیں لے رہا تھا، میں نے جو بتایا اپنی یادداشت کی بنیاد پر بتایا، لہٰذا الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ رویہ برا لگا؟ ان کا جواب تھا مجھے برا لگا کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب اور میرے نواز صاحب کا ترجمان تھا، اور جب پارٹی کے تمام ترجمان بھاگ گئے تھے کوئی شخص پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے 2017 میں جنرل نوید مختار نے بلا کر کہا تھا تم لوگ مریم نواز کے ساتھ فوج کے
خلاف میڈیا سیل چلا رہے ہو. میں اس وقت گورنر تھا, میں نے انہیں بتایا تھا ہماری پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں, ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ہمارے میڈیا سیل میں فوج کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بنتا. مجھے اس وقت بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی. اسد عمر میرا بھائی ہے, یہ پی ٹی آئی میں تھا. ڈاکٹر عارف علوی اور علی زیدی میرے پرانے دوست ہیں, ہم اکٹھے پلے بڑھے ہیں. 2018 میں جب تبدیلی آ رہی تھی تو تبدیلی لانے والے اور ان دوستوں نے مجھے لمبی چوڑی آفرز دی, مگر میں نے معذرت کر لی. اکتوبر 2021 میں پینڈورا پیپرز آئے, ان میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام تھا. پارٹی میں کوئی شخص دفاع کے لیے تیار نہیں تھے, یہ کام بھی میں نے کیا. میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد پارٹی کے تمام ترجمان غائب ہو گئے, مگر میں مسلسل بولتا رہا. وہ کہتے ہیں نسل در نسل خدمت کی ہے, نواز شریف کی ہے, مریم کی, شہباز کی, حمزہ کی, اور پھر اسحاق ڈار کے بیٹے کی بھی وہ کہتے ہیں میں خدمت کی ہے. میں نے آخر میں پیغام رسانی کا وہ کام بھی کیا جس کے نتیجے میں میاں صاحب بھی ناراض ہو گئے اور جنرل باجوہ بھی. مجھے ان تمام خدمات کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آیا تھا, ملینز میں تنخواہ لیتا تھا اور کروڑوں کی مراحت تھی, جبکہ میں نے سیاست میں مفت کام کیا. میں نے گورنر تک کی تنخواہ بھی نہیں لی. مریم صاحبہ کی ہر پیشی پر کراچی سے آتا تھا اور محترمہ کے پہنچنے سے پہلے عدالت پہنچ جاتا تھا. لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو کابینہ میں 83 لوگ تھے, صرف میں نہیں تھا. مجھے اس کا بھی کوئی ملال نہیں, لیکن ملک کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک معیشت کا خون چوسنے والے سرکاری ادارے فروخت نہیں کرتے, ہم اس وقت تک یہ ملک نہیں چلا سکیں گے. پی آئی اے کا خسارہ 120 ارب روپے. آغا خان فاؤنڈیشن ملک کا جدید ترین اسپتال بنا رہی ہے, اس کی لاگت صرف 60 ارب روپے ہے, اور جبکہ پی آئی اے 120 ارب روپے پھونک دیتی ہے سالانہ. کیا مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ نجکاری ہماری دور میں مکمل ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو سکی, اور اگر یہ اب بھی نہیں ہوتی تو پھر ہم دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. میں نے پوچھا سیاست میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ان کا جواب تھا کہا جاتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئی. ان کا جواب تھا کہ کہا جاتا ہے سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے, ہم 3 آئے تھے. ملک کا سب سے کامیاب سی ای او اسد عمر آیا, میں بھی آیا, اور مفتاح اسماعیل بھی تھا. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تینوں سیاست سے باہر ہیں, جبکہ وہ لوگ جو پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں, وہ سب ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس سے سیاست کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے. اس سارے گٹھ جوڑ کا جناب آپ تک یہ پیغام پہنچنا ضروری تھا. یہ کالم ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ بہت جگہ پر کوٹ ہوگا. طویل ہو گئی تھوڑی سی ویڈیو, میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.